الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے آخری سال یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ دنیا سے جدائی کا وقت انتہائی قریب آ چکا ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہاڑ کے ایک دامن میں بیٹھے زارو قطار روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا ما یبکیکا، کیوں رو رہے؟ فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی جدائی کا وقت آ گئی ہے۔ آپ کو کیسے محسوس ہوا؟ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سورہ النصر نازل ہو چکی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس میں کامیابیوں کو تذکرہ ہے، اسلام کے غلبے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تاکہ یہ دین غالب آ جائے، اور غلبے کی بشارت یہاں مل گئی ہے۔ جس مشن کو لے کر نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس کی جو ہی تکمیل ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو دنیا سے بلا لے گا، کیونکہ دنیا کے سکون کی جگہ نہیں ہے، اور راحت کی جگہ نہیں ہے، چین کی جگہ نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو نہیں رہنے دے گا۔ جب امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے نزول پر اندازہ لگا سکتے ہیں تو کائنات کے امام محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا؟ اندازہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اسلام کو ملنے کے لیے آئیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر ہمیں یوں بھی خوشی ہوتی تھی کہ اس لیے کہ ان کی چال کا انداز 100% محمد اور رسول اللہ جیسا تھا۔
اپنے باپ کی طرح وہ چلتی تھی، چلنے کا انداز وہی تھا۔ سید عائشہ فرماتی ہیں اگر فاطمہ عورت نہ ہوتی، مرد ہوتا اور چل پڑتی تو کوئی پہچان نہ سکتا کہ فاطمہ ہے یا محمد الرسول اللہ ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر اپنی بیٹی کے لیے بچھائی اور ساتھ ہی فرمایا کہ فاطمہ، ہر سال جبریل قرآن کریم کا دور ایک مرتبہ میرے ساتھ کرتا تھا، اب جو رمضان گزرا ہے جبریل نے 2 دور کیے ہیں، لگتا ہے کہ یہ محمد کی زندگی کا آخری دور ہے۔ آخری دنوں میں آپ کو اندازہ ہو چکا تھا۔ یہی وجہ ہے جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے آپ ہر موڑ پر کھڑے ہو کر یہ فرماتے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کے ارکان کا طریقہ سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد تم محمد کو نہ دیکھ سکو۔ اندازہ ہو چلا تھا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام یمن روانہ کرنے کے لیے تشیع کے طور پر، الوداع کے طور پر کافی دیر تک چلتے رہے، اور آخر میں فرمایا کہ معاذ ہو سکتا ہے تیری میری آخری ملاقات، ممکن ہے فتمر بقبری و مسجدی، اب جب تمہارا دوبارہ اس مسجد سے گزر ہوگا تو ساتھ ہی میری قبر سے بھی تمہارا گزر ہو جائے گا۔ بالخصوص جس دن آپ کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، جیسا کہ مسند بزار میں آتا ہے، اور اپنا خواب سنانے کے لیے اور خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے، یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ سیدنا عباس نے رضی اللہ۔ کیا خواب ہے؟ فرماتے ہیں کہ رأیت فی المنام، میں نے رات خواب دیکھا ہے کأن الارض تنزع الی السماء باشتان شداد، میں نے خواب یہ دیکھا ہے مضبوط رسیوں کے ساتھ پوری زمین کو جکڑ لیا گیا ہے، پوری زمین کو باندھ دیا گیا ہے مضبوط رسیوں کے ساتھ، اور پھر پوری زمین کو ان رسیوں کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چچا ذاک وفات ابن اخیک، تمہارے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے بھتیجے کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، کہ پوری زمین کو مضبوط رسیوں کے ساتھ باندھ کر آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، پوری زمین کو۔ ذاک وفات ابن اخیک، اپنے آپ کے بھتیجے محمد کی وفات قریب آ چکی ہے، یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ بس اس کے بعد نبی علیہ السلام بے قرار ہیں کہ نماز کا وقت آئے اور لوگوں کو ایک نصیحت کرو۔ نماز کا وقت آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نصیحت کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وہ نصیحت کیا تھی؟ ہم سب کے کلیجے پھٹ گئے، ہمیں ہوش تک نہ رہا، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم بیٹھے کہاں ہیں۔ آپ نے کیا نصیحت کی؟ فرمایا لوگو
ان قریب تمہیں ایک بہت بڑا صدمہ آنے والا ہے، بہت بڑا صدمہ، ان قریب ایک بہت بڑا صدمہ تمہیں آنے والا ہے، اور وہ صدمہ میری وفات کا ہے۔ فرمایا کہ اذا اصاب احدکم مصیبۃ فلیذکر مصابہ بی فإنها اعظم المصائب۔ جب یہ صدمہ تمہارے اوپر آ جائے، اس صدمے کے بعد قیامت تک جب بھی کبھی تمہیں زندگی کی کسی موڑ پر کوئی غم آئے، کوئی صدمہ آئے، اس صدمے سے اپنے آپ کو صبر دلانے کے لیے اس صدمے کو یاد کر لیا کرنا جو سب سے بڑا صدمہ ہے۔ امام قرطبی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں صدق رسول اللہ صدمہ، اللہ کے پیغمبر نے سچ فرمایا، لأن المصیبت بہ اعظم من کل مصیبت یصاب بها المسلم الى یوم القیامہ۔ قیامت تک مسلمانوں کے اوپر جتنے دکھ آتے رہیں گے، جتنے غم آتے رہیں گے، جتنے صدمے آتے رہیں گے، سارے صدمے مل کر بھی اس صدمے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو صدمہ مسلمانوں کو اللہ کے پیغمبر کی وفات سے ہوا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کے پیغمبر کی وفات جو کہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، 12 ربیع الاول کے دن مسلمانوں کی جو کیفیت تھی، ابن عباس جو نے پیش کیا ہے، اس کو پڑھ کر آدمی کے ایک اوپر عجیب ایک کیفیت طاری ہو جاتی کہ جس وقت اللہ کے پیغمبر کی وفات کی اطلاع 12 ربیع الاول کو ملتی گئی تو یہ 12 ربیع الاول کا دن مسلمانوں پر کیسا تھا۔ فرماتے ہیں کہ فَمِنْهُمْ مَنْ دُهِشَ فَخُولِتَ، کچھ لوگ ایسے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کی اطلاع ملی جبکہ وہ فوت ہو گئے۔ ایک ہے کسی شخص کے باپ کا انتقال، بیٹے کا انتقال، بھائی کا انتقال، خاوند کا انتقال، بیوی کا انتقال، علاقے کے سربراہ کا انتقال، ایک ہے ملک کے سربراہ کا انتقال، اور یہ انتقال کیا ہے؟ امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الخلائق، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ کا انتقال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتا ہے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ دُهِشَ وَخُولِتَ، کچھ لوگوں کو جو ہی پتا چلا کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں، ایک دم ان کا دماغی توازن ختم ہو گیا، دماغ کی نسیں پھٹ گئی، اور جس طرح ایک دیوانہ باتیں کرتا ہے، خولتا جو اپنے اپنے دور کے ذہین اور فطین تھے، دیوانوں کی طرح باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ نقشہ ہے 12 ربیع الاول کا، غور کیجئے، جو ابن عباس کے حوالے سے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر رہا ہو کہ 12 ربیع الاول اس دن مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ اُقِعْدَ فَلَمْ يُطِقِ الْقِيَامَ، کچھ لوگ جب ان کو اطلاع ملی کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ٹانگیں شل ہو گئی، اس کے بعد وہ اٹھ نہیں سکے۔ یہ کوئی خبر ایسی تھی؟ یہ کوئی صدمہ معمولی تھا؟ فَلَمْ يُطِقِ الْقِيَامَ، ٹانگوں نے جواب دے دیا، وہ کھڑے نہیں ہو سکے، ٹانگیں شل ہو گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَلَمْ يُطِقِ الْكَلَامَ، کچھ لوگ ایسے تھے جب اطلاع ملی کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے، ان کی زبانیں دنگ ہو گئی۔
ان کی زبانیں ایسے ختم ہو گئی کہ بول نہیں سکتے تھے، یوں لگتا تھا کہ یہ گونگے، بول نہیں سکتے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ مَوْتَهُ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس یہ پورا نقشہ کھینچ رہے، کچھ لوگ ایسے تھے جن کی صورتحال یہ تھی، ایسا اندھیرا چھا گیا کہ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر فوت ہی نہیں ہو سکتے۔ عمر بن خطاب جیسے شخص کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر نہیں فوت ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رات کو اللہ کے پیغمبر کو مل کر گئے تھے، ملاقات کر کے گئے تھے، اور آپ کی کیفیت بہت بہتر تھی، سیدہ عائشہ کو نصیحت کر کے گئے تھے اپنی بیٹی کو، اللہ کے پیغمبر کا خیال رکھنا ہے، میں جا رہا ہوں اپنے دوسرے گھر میں، مدینہ سے باہر ابو بکر صدیق کی جداد بھی تھی اور وہاں بھی ایک بیوی تھی، میں بنت سہولہ کے پاس جا رہا ہوں، آج میری باری وہاں ہے، میری مجبوری ہے۔ جب صبح کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے کی گلی میں ایک معصوم بچے کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ ابو بکر صدیق بڑے رقیق القلب تھے، دل کے بڑے نرم تھے، گھوڑے سے اترے، اس بچے کو کہا بیٹا کیا ہو گیا، کسی نے مارا ہے آپ کو؟ روئے جا رہا ہے سر جاتا ہے، بیٹا کوئی تکلیف ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے یا عمّے، اے چچا میں اس لیے رو رہا ہوں، مات رسول اللہ، اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ یہ ہے کیفیت ربیع الاول کی، جس تاریخ میں آج مسلمانوں کو ہنسایا جا رہا ہے، خوش کیا جا رہا ہے، یہ نقشہ ہے مسلمانوں کا 12 ربیع الاول کا نقشہ ہے۔ ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ جانتے ہیں خطبہ بھی دیا، خطبے سے پہلے سید عائشہ کے حجرے میں گئے، آپ کے چہرے مبارک پر چادر تنی ہوئی تھی، چادر ہٹائی، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ کے پیغمبر کے ماتھے پر بوسہ دیا، فرمایا کہ اللہ نے جو آپ پر موت لکھی تھی وہ آ گئی۔ پھر ایک بلیغ خطبہ دیا، بلیغ خطبہ۔ عمر بن خطاب جو تلوار نکال چکے تھے، جو کہے گا اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں، گردن اڑا دوں گا، اللہ کے پیغمبر اللہ کو ملنے کے لیے گئے ہیں، جیسے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام ملنے گئے تھے، 40 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام جس طرح آ گئے تھے، اللہ کے پیغمبر بھی آ جائیں گے۔ ابو بکر صدیق نے حمد و ثنا بیان کی اور قرآن کریم کے آیات کی انبار لگا دی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد اللہ کے رسول ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء چلے گئے دنیا سے، اگر آپ فوت ہوئے یا شہید ہو گئے، اللہ فرماتا ہے کیا لوگوں تم گمراہ ہو جاؤ گے؟ آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر موت کا نوالا آپ نے بھی لینا ہے اور باقی لوگوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آیات کی انبار لگا دی۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ یوں لگتا تھا کہ یہ آیتیں ابھی نازل ہو رہی، بات واضح ہو گئی، آپ کو غسل دیا گیا۔ عبداللہ بن عباس نے جو اگلا نقشہ کھینچا ہے وہ ایک عجیب نقشہ ہے، عجیب نقشہ ہے۔ مدینہ اور دور دراز کی وادیوں تک جو ہی نبی علیہ السلام کی وفات اطلاع ملتی گئی، سب کے گھر بند، مرد بھی، خواتین بھی، معصوم بچے بھی،
مسلمانوں کے غلام بھی، حتیٰ کہ ابن عباس کہتے ہیں ادخل الرجال فصلوا علیہ بغیر امام، سید عائشہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لوگ باری باری سید عائشہ کے حجرے میں جاتے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے اوپر درود پڑھتے ہیں بغیر امام، کوئی امام نہیں، درود پڑھتے ہوئے باہر جا رہے ہیں، لوگ لین لگا کے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی قسم جب لوگ باہر نکلتے ان کے سینوں کے اوپر آنسو کو اس قدر ہم نے